چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان چل رہا ہے۔ اس میں سے ہم لوگوں نے 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں نہیں؟ اب یہاں سے وحی کی شروعات جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے وحی کی کیفیت بتائی ہے۔ اب یہاں سے وحی کی شروعات کیسے ہوئی، اولاً کس طرح کی وحی آئی، کس طرح آئی، کیسے آئی، وہ اس حدیث پاک میں بتائیں گے۔ فرمایا حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت یحییٰ ابن بکیر نے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت لیث نے۔ وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہا قالت، حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی، کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی شروعات ہوئی، ابتدا ہوئی، الرؤیا الصالحہ فی النوم، خواب میں یعنی نیند کی حالت میں نیک اور صالح خواب کی صورت میں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ظاہراً جو حضرت جبریل امیر آئے اور حضور علیہ السلام پر وحی تلاوت فرمائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام جب حالت نیند میں ہوتے تو خواب میں اچھی بشارت والے خواب آتے، اور وہ وحی کی صورت میں، چونکہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شروعات وحی کی الرؤیا الصالحہ سے کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک حضور علیہ السلام نبی تو ہیں، بلکہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے اسی وقت سے نبی ہیں، لیکن وحی کا نزول یہ ظاہری دنیا میں ایک مشقت اور ہیبت والی چیز ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام پر تخفیف کرتے ہوئے اور مشقت کو دور کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نے خواب میں حضور علیہ السلام کو وحی فرمائی، تاکہ جب ظاہراً حضرت جبریل امی وحی لے کر آئے تو زیادہ روب اور زیادہ مشقت میں حضور نہ پڑ جائے۔ اس لیے خواب نیک خواب اور صالح خواب سے ابتدا ہوئی ہے نہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يُرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَكِ الصُّبْحِ کا فَكَانَ لَا يَرَى، لا یرا سے کا جو فاعل ہے یہ حضور علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں نحو میں کہ نفی سے اس بات کا معنی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام جو کچھ بھی دیکھتے تھے وہ دن میں صبح روشن صبح کے مثل ہوتا تھا، نہیں سمجھے؟ رات میں جو حضور علیہ السلام پر وحی ہوتی تھی جس چیز کے بارے میں، جب حالت نیند سے حالت بیداری میں آ جاتے تھے تو حضور علیہ السلام رات کے جو خواب تھے یعنی رات کی جو وحی تھی اس کو ایسے ہی اس کا مشاہدہ کرتے جیسا کہ آپ دن میں چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جو آپ کو وحی کی جاتی خواب میں وہ دن میں صبح روشن کی طرح آپ کو
باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ چیز واقع ہونے لگتی. ثم حبب الیہ الخلاء، تو وحی کی ابتدا صالح خواب کے ذریعے ہے، اور جب آپ اس میں پختہ ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں میں تنہائی اور خلوت نشینی کو ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. کہ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اللہ رب العزت نے آپ کی طرف تنہائی کو، گوشہ نشینی کو محبوب بنا دیا. یعنی جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول خواب میں ہونے لگا تو پھر اللہ رب العزت نے تنہائی اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب بنا دیا، اور آپ غار حرا میں پہنچتے، جیسا کہ ابھی آگے آنے والی حدیث پاک میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. یعنی غار حرا میں پہنچتے اور وہاں کئی رات گزارتے، یعنی کم سے کم 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 40 رات، ٹھیک ہے. یہ حضور علیہ السلام پر اللہ نے تنہائی کو محبوب قرار دیا تھا. وہاں حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے، اور لگاتار پہ ہم اپنی شان کے مطابق اور اللہ کی شان کے مطابق تسبیح و تہلیل بیان فرماتے. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، اور آپ غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرماتے. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، تو آپ اس میں عبادت کرتے، اور وہ عبادت کی حالت کیا ہوتی؟ کئی رات کئی دنوں تک. وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، کہ حضور پہ ہم کئی رات اس میں عبادت کرتے رہتے، ٹھیک ہے، لگاتار کئی راتیں عبادت کرتے رہتے. قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر دوار واپس آنے سے پہلے پہلے. یعنی حضور علیہ السلام جب ایک بار چلے جاتے اور زاد راہ، جیسے کہ حدیث کا آگے ٹکڑا بتائے گا کہ حضور علیہ السلام زاد راہ لے کر جاتے، اور جب زاد راہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ واپس تشریف لاتے. اس دوران میں آپ گھر واپس نہیں آتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور پھر اس تنہائی اور عبادت کے لیے آپ توشہ راہ لے کر جاتے. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِیجَةَ، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹ آتے، یعنی گھر واپس آ جاتے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پھر آپ کے لیے یعنی کیا کرتے؟ توشہ یعنی زاد راہ باندھ دیتی. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو پھر اس عبادت کی مثل بول لیجئے، یا جتنی مقدار رکنا ہے اس کے مقدار اس دنوں تک کے لیے آپ توشہ ہیں اور زاد راہ توشہ اور رکھ لیتے. حتیٰ جاءہ الحق، یہ معاملہ چلتا رہا، آپ خلوت نشینی اختیار کرتے رہے اور غار حرا میں رب کی عبادت و ریاضت کرتے رہے کئی سالوں کے بعد. حتیٰ جاءہ الحق، یہاں تک کہ وحی، حق سے مراد یا تو وحی ہے کہ یہاں تک کہ وحی اتر آئی، یا پھر حق سے مراد حضرت جبریل امی ہے، پھر یہاں تک کہ حضرت جبریل امی آ گئے. وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، اور آپ کیا تھے؟ غار حرا میں تھے. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو حضرت جبریل امی آ گئے. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، تو پھر فرشتہ خدا آ گئے. فَقَالَ، تو فرمایا، اقرا، کیا فرمایا؟ اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے، ٹھیک ہے. فقال فقلت ما انا بقاری، یہ فقالہ کا فاعل یا تو راوی ہے یا پھر قالہ کا فاعل کیا ہے؟ رسول اللہ ہے، اور زیادہ راجح یہی ہے کہ رسول اللہ ہے، جو آگے ضمیر متصل کے ساتھ آ رہا ہے فعل، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور ہے. فقالہ، تو حضور نے فرمایا کیا؟ فقلت ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس پر کچھ تفصیل ہے، کئی روایتوں میں الفاظ مختلف ہیں.
اس میں تو ہے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ امی ہیں، اور امی کا جو معنی ہے کہ کوئی دنیاوی استاذ اس کا نہ ہو، یعنی حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاذ کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، باضابطہ کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خود کہ میں معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور خود اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، تو اللہ رب العزت خود ایک اعتبار سے اپنے محبوب علیہ السلام کا استاذ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کو اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے امی کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ ظاہراً حضور علیہ السلام نے کسی بھی انسان کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مفہوم تو یہی ہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہی نہیں ہوں تو پڑھوں گا کیا، ہے نہیں؟ اور ایک حدیث پاک میں اس کے الفاظ مختلف ہیں، اس میں ہے کہ میں اس وقت پڑھوں گا نہیں، میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ کس میں لگا ہوں؟ اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، اور عبادت تعبد الگ ہے، تعلم الگ ہے، دونوں کا وقت کیا ہے؟ الگ الگ ہے، ایک ہی وقت میں تعلم اور تعبد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ تعلم و تعلیم و تعلم بھی عبادت ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن خاص نماز ہے جو فرض ہے، روزہ ہے جو فرض ہے، تو نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص کیا کرے؟ تعلیم حاصل کرے تو اس کی عبادت مانی نہیں جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت پڑھنے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت عبادت کرنے والا ہوں، کیا ہوں؟ عبادت کرنے والا ہوں، میں یہاں عبادت کی نیت سے ہی آتا ہوں۔ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد یجہد، دونوں طرح سے جیم پر زبر بھی ہے اور پیش بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے یا تو جہدو پڑھیں یا جوہدو پڑھیں، دونوں درست ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یعنی مشقت میں پڑ جانا، ٹھیک ہے؟ اور دال پر زبر بھی ہے اور دال پر پیش بھی ہے، تو دال پر زبر اگر آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد یہ اگر زبر پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بالغ کا مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر جہدو کو پڑھیں گے جہدو تو پھر کیا ہوگا کہ بالغ کا کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے گا، کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ زبر ہے نا، تو فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ایک بات اس میں اور رہ گئی، اس سے پہلے آپ نے دوسری سطر شروع میں آپ نے پڑھا بے غار حرا، یہ غار حرا کیا ہے؟ تو جب مینا کی طرف چلتے ہیں تو ایک پہاڑ آتا ہے جس کو اب لوگ جبل نور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو جبل نور کی کوہ میں دامن میں ایک کوہ تھا، غار تھا، جو 3 پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کتنے سے؟ یعنی 3 پتھر اس طرح ملے ہوئے تھے کہ اندر غار بن گیا، کیا بن گیا؟ سرنگ اور غار بن گیا۔ اس میں حضور علیہ السلام جا کر عبادت کرتے تھے، جس کو آج جبل نور کہا جاتا ہے، یہ مینا کے راستے میں، ٹھیک ہے نا؟ جبل نور۔ اب دیکھیے قال فاخذنی، تو مجھے فاخذ کا جو فاعل ہے وہ ملک ہے، ٹھیک ہے؟ ملک، بادشاہ، فرشتہ۔ فاخذنی، تو وہ فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی حتی بالغ منی الجہد، کہ اور اس نے مجھے چمٹایا، بھیجا، چمٹایا، یہاں تک کہ میں مشقت میں پڑ گیا، سمجھ گئے؟ اور اس کا اگر آپ لغوی معنی کریں گے تو مفہومی ترجمہ ہے، لغوی معنی کریں گے تو یہاں تک کہ میری سانس پھول گئی۔ ایک انسان جب دوسرے انسان سے گلا ملتا ہے اور دوسرا انسان زور سے پکڑ کر لپٹتا ہے، چمٹتا ہے، تو پھر اس وقت
ان کمزور انسان کی سانسیں پھولنے لگ جاتی ہے۔ یہ بارہا تجربہ آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا اسی طرح جب میں نے کہہ دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو حضرت جبریل امی نے ہمیں پکڑا اور پکڑ کر مجھے کیا کیا؟ زور سے بھینچا، یعنی سینے سے سینہ ملا کر کے بھینچ دیا، زور سے لپیٹا، اور یہاں تک کہ مجھے لگا کہ میری سانس پھول جائے گی۔ تو اس کا مفہومی ترجمہ ہوا کہ میں مشقت میں پڑ گیا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر اس نے ایک بار کہا کہ پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، وہی جواب دیا حضور علیہ السلام نے۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر اس نے پکڑا اور مجھے پکڑ کر پھر دوسری بار کیا کیا؟ لپٹ لیا، یعنی زور سے بھیج دیا۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں مشقت میں پڑ گیا، میری سانس پھولنے لگ گئی، مشقت میں پڑ گیا۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، پھر فرمایا اقرا، کیا فرمایا؟ پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، تو میں نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی الثالثہ، کہ انہوں نے مجھے پھر پکڑا اور پھر مجھے گلے سے چمٹایا، سینے سے سینہ ملا کر بھیجا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ فقال، تو پھر اس فرشتے نے کہا اقرا۔ اب یہاں پوری اللہ رب العزت کی جو وحی نازل ہوئی ہے، جو آیت کریمہ ہے، پورا حضرت جبریل امی نے پڑھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام سے اتنی بار استغفار کرنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ وجہ جہاں بے شمار ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امی صرف ایک جملہ کہہ رہے تھے، پڑھو، پڑھیے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھیے۔ اور حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا کوئی دنیاوی استاد نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کائنات کا معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں کسی دنیاوی انسان سے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ حضرت جبریل امی جو آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، رجل کا لفظ ذکر ہے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میری شان تو یہ ہے کہ میں کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھوں گا، میرا پڑھانے والا اللہ ہے اور پڑھنے والا میں ہوں۔ جب انہوں نے آگے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب آپ نے سن لیا کہ یہ بندہ جو پڑھا رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے پڑھا رہا ہے، تب جا کر حضور علیہ السلام آگے پڑھنا شروع کر دیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا خون بستہ سے، یعنی جمے ہوئے خون سے۔ اقرا، حضور پڑھ لیجئے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ آپ کا رب تو بڑا عظمت والا ہے، بڑا ہی عظمت و رفعت والا ہے۔ جب حضور نے یہ سنا تو پھر حضور آگے پڑھنا شروع کر دیے۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام یہ وحی لے کر لوٹے، ٹھیک ہے؟ یرجف فؤادہ، جبکہ آپ کے دل میں گھبراہٹ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آیا تھا تو فرشتے میں بھی ایک ہیبت ہے اور اللہ رب العزت کی وحی میں بھی ایک ہیبت ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام سخت ٹھنڈی کے موسم میں بھی جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ پر پسینے کی موتیاں ظاہر ہو جاتی، تو وہ بھی ایک گھبراہٹ اور مشقت تھی۔ فَدَخَلَ عَلَى خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلَد، تو آپ
حضرت خدیجہ بنت خویلد کے گھر پہنچے، یعنی یہ آپ کی بیوی ہیں، یعنی ازواج مطہرات میں سے ہیں، یہ امت کی پہلی ماں ہیں، مومنوں کی پہلی ماں ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ جتنی بھی اولادیں حضور کی ہوئی سوائے ایک کے سب انہی سے ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں۔ بات سمجھا نا؟ تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے امت کا کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں، اسی طرح حضرت اماں عائشہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں۔ بات سمجھا؟ اس میں دو گروہ ہو گئے، بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے، حضرت خدیجہ کیا ہیں؟ افضل ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے، کہ ڈائریکٹ ان کا رشتہ رسول اللہ سے ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ بیٹی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بہرحال بیٹی سے ماں کا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، بیٹی جز ہے حضرت حضور علیہ السلام کی۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ اولاد کیا ہوتی ہیں جز ہوتے ہیں ماں باپ کے، تو ماں باپ کے جز ہونے کی حیثیت سے، یعنی رسول اللہ کے جز ہونے کی حیثیت سے حضرت فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ افضل ہیں۔ بات ہے سمجھنا؟ اور رہا حضرت اماں عائشہ، تو بعض لوگ دو گروہ کی طرف گئے، دو قول ہے اس میں بھی، بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ افضل ہیں، اور بعض نے کہا حضرت اماں عائشہ افضل ہیں۔ بات ہے سمجھنا؟ بہرحال جو بھی ہو، ان کی شان، ان کا مقام کم نہیں ہو سکتا ہے۔ بات ہے سمجھنا؟ جن کے شان کو، جن کی رفعت و بلندی کو اللہ رب العزت نے خود بلند کر دیا ہو، تو ہمارے اور آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جس شان کے مطابق اللہ کے نزدیک ہیں ہم اسی طرح مانتے ہیں۔ بات ہے سمجھنا؟ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے گھر پہنچے حضور علیہ السلام، فقالا زملونی زملونی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر ایک وحشت اور خوف کا معاملہ چڑھا ہوا تھا، اور وحی کا جو رعب تھا وہ آپ کے چہرے و بدن سے ظاہر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام جب پہنچے تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا کرو، جیسے کہ ایک انسان جس کو بخار لگ جائے اور ٹھنڈ کا بخار ہو، ٹھنڈک کا بخار ہو، تو اسے ٹھنڈی لگتی ہے، تو اسے وہ کہتا ہے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام پر مثال تو نہیں دینا چاہیے، حضور ہر چیز میں وراء الورا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کیفیت کچھ اور، وجہ کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا کرو، مجھے چادر اڑاؤ۔ فَزَمِّلُوهُ، تو پھر ان پر کیا ہے؟ چادر اڑایا۔ حضرت حتیٰ ذہب عنہ الروا، ظاہر سی بات ہے یہ روب چند منٹ چند سیکنڈ میں انسان کا چلا جاتا ہے، جو جیسا روب ہو اس حساب سے جاتا ہے، کسی کو گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ کہ حتیٰ ذہب عنہ الروا، جب یہ روب چلا گیا، فقال لخدیجہ، تو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کیا؟ وہی ساری باتیں جو ہوئی ہیں غار حرا میں، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سارا قصہ بتا دیا۔ لَقَدْ خَشَيْتُ عَلَى نَفْسِي، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی خوف ہے، اپنی جان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بار ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی بار وحی کا نزول ہو رہا ہے اس طرح، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک رعب ہے، اور آپ کو اپنی جان کو طلب کرنے کا بھی خوف اور خدشہ لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فقالت، اب یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، گھنٹی ختم ہو گئی۔ فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں 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 میرے سرتاج، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں جو خصوصیات ہیں وہ اس دور کے بڑے بڑے بادشاہان وقت میں بھی وہ خصوصیات نہیں ہے۔ کل ان خصوصیات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔